تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 31 ایک آیت ہے. او چلڈرن آف ایڈم یا بنی آدم ٹیک یور اڈورنمنٹ ٹو ایوری مسجد. اپنے لباس اچھے یا اپنی زینت جو ہے وہ ہر مسجد میں جب بھی جاتے ہیں نماز کے لیے تو اس کو برابر سے لو. اینڈ ایٹ اینڈ ڈرنک کھاؤ پیو بٹ ویسٹ ناٹ بائی ایکسٹراویگنس. لیکن حد سے اسراف مت کرو، اس کو ویسٹ مت کرو. سرٹنلی ہی یعنی کہ اللہ، سرٹنلی ہی لائکس ناٹ دا ویسٹفل، وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا. اللہ کمانڈز ٹیکنگ اڈورنمنٹ وین گوئنگ ٹو دا مسجد. اللہ حکم کر رہا ہے کہ مسجد جاؤ تو اپنی زینت لو. This honorable ayah refutes the idolaters' practice of performing tawaf around the sacred house while naked. اس آیت کے اندر سختی کے ساتھ اس چیز کو غلط ثابت کیا ہے کہ یہ غلط ہے جو پریکٹس کر رہے ہیں یہ مطلب مشرکین بت پرست آئیڈولیٹرز کہ طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا سیکرڈ ہاؤس کا، اور وہ بھی بالکل یعنی اوریان یعنی نیکڈ. مسلم النسائی and ابن جریر. The following wording is that of ابن جریر. تو یہ جو ورڈنگ ہے یعنی یہ ابن جریر کی ہے. ریکارڈیڈ دیٹ شعبہ said that سلامہ بن کوہیل said that مسلم الباتین said that سعید بن جبیر said that ابن عباس said. یعنی ابن عباس سے یہ حدیث یہ جو بات آ رہی ہے حدیث نے یہ بات. The idolaters used to go around the house while naked. جو مشرک لوگ ہیں بت پرست وہ اللہ کا جو گھر ہے کعبہ اس کا طواف کرتے تھے پورے برہنہ. both men and women، مرد بھی اور عورت بھی. men in the day، مرد جو تھے وہ دن میں کرتے تھے، and women by night، اور عورتیں رات میں. The woman would say، اور عورتیں یہ کہتی تھیں today a part of all of it will be unveiled. آج اس کا ہر حصہ جو ہے وہ بے حجاب ہو جائے گا uncovered. But whatever is exposed of it I do not allow. لیکن جو کچھ بھی اس میں سے نظر اگر آئے گا جو بھی ظاہر ہوگا اس کے لیے میں نے اجازت نہیں دی. ایسا وہ لوگ بولتے تھے. اللہ said in reply، اللہ نے اس کے جواب میں کہا یا بنی آدم، او چلڈرن آف ایڈم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ٹیک یور اڈورنمنٹ ٹو ایوری مسجد. اپنی پوری زینت جو ہے وہ لے کے مسجد جاؤ. الاوفی said that ابن عباس commented کہ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے کہا there were people who used to perform tawaf around the house while naked. تو وہ لوگ تھے ایسے جو طواف کرتے تھے کعبہ کا اور پورے برہنہ ہو کے. اینڈ اللہ ordered them to take adornment، اور اللہ نے ان کو حکم کیا کہ لباس لو اپنی سجاوٹ. میننگ ویئر کلین پراپر کلوتھز دیٹ کور دا پرائیویٹ پارٹس، کہ پہنو صاف ستھرے کپڑے صحیح کپڑے کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ ڈھانکو. People were commanded to wear their best clothes when performing every prayer. اور لوگوں کو اللہ نے یہ حکم کیا کہ پہنو اچھے کپڑے جب تم نماز کے لیے جاتے ہو. اور اس میں یہ تمام ہیں مجاہد، عطا، ابراہیم النخعی، سعید بن جبیر، قتادہ، السدی، الضحاک، مالک narrated a similar saying from az-Zuhri and from several of the Salaf. They said that ان سب نے کہا کہ this ayah was revealed about the idolaters who used to perform tawaf around the house while naked. کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ خاص طور پہ بت پرست و مشرکین لوگوں کے لیے جو کعبہ کا طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا پورے برہنہ ہو کے. This ayah as well as the sunnah encourage wearing the best clothes when praying, especially for Friday and Eid prayers. اس آیت میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس میں بھی اس چیز کے لیے کہا گیا ہے کہ پہنو اپنے بہترین کپڑے جب نماز کے لیے جاؤ.
تو یہ نہیں بولا گیا کہ تم زری کے اور ایسے کپڑے پہنو، لیکن تم کو اچھے کپڑے پہننے کو بولا گیا، اور خاص طور پہ جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے. It is also recommended for men to wear perfume for prayer. اور مردوں کے لیے یعنی خوشبو کو لگانا، عطر کو لگانا بھی ضرور، مطلب اس کو بولا گیا ہے کہ لگایا کرو. Because it is adornment. یہ بھی تمہارا ایک زینت ہے، سنگار ہے. And to use siwak, for it is part of what completes the adornment. اور سواک یوز کرو یعنی کہ مسواک، اور وہ جو ہے یا تو ٹوتھ برش کرو مطلب، لیکن سواک اور یہ کرنے تو اللہ کو بہت پسند ہے. تو اگر وہ کر کے جاتے ہیں تو منہ کی اسمیل جو ہے وہ مطلب نہیں آتی. اس لیے اب تمہارا یعنی جو باریک ڈیٹیلز اٹینڈ کرنے کی ہے تو وہ پورا اڈورنمنٹ تبھی ہوتا ہے کہ جب تم اپنے بال، اپنے ناخن، اپنی ہر چیز کا خیال رکھو، اپنی منہ کی اسمیل کا، ہر چیز کا. The best color for clothes is white. اور نماز کے لیے یعنی پریفریبل یہی ہے کہ سفید لباس جو ہے وہ سب سے سفید کلر بیسٹ ہے. For Imam Ahmad rahimahullah narrated that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, "Albasu min thiyabakumul bayada fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mawtakum wa inna khayra akahalikumul ismadu fa innahu yajlul basara وَيُنْبِتُ الشَّعَارَ." Wear white clothes. سفید کپڑے پہنو. For it is among your best clothes. وہ تمہارے سب سے بہترین ہیں کپڑے. And also wrap your dead with it. اور اپنے جو مردہ جو ہیں مطلب میتیں، موتیں، ان کو بھی اس میں لپیٹو. And ismid, antimony is among the best of your kohul. تو یعنی کوہل جو ہے نا وہ ہے کوئی پلانٹ ہے جس کا کہ مطلب اس کے اندر مطلب کاجل کی طرح اس کو آنکھوں میں لگایا جاتا تھا. تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اس میں جو ہے اس کو بیسٹ ہے کوہل، اور اس سے تمہاری جو فار اٹ کلیئر سائٹ یعنی تمہاری آئی سائٹ کلیئر ہوگی. اینڈ ہیلپس دا ہیئر گرو، یعنی پلکوں کے جو لیشز کے بال ہے وہ بھی اگیں گے. تو وہ ہے یہ جو ادھر ورڈ آیا نا اکحالکم، تو اکحال یعنی کوہل. دس حدیث ہیز اے ساؤنڈ چین آف نریشن consisting of narrators who conform to the conditions and guidelines of امام مسلم. تو یہ بالکل حدیث صحیح ہے اور اس کے جو راوی ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، اور امام مسلم جو ہے یعنی انہوں نے شاید اس کو لیا ہوا ہے اس میں. Abu Dawud, At-Tirmidhi and Ibn Majah also recorded it. And At-Tirmidhi said Hasan Sahih. اور ان سب نے بھی مطلب درج کیا ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے. Prohibiting extravagance. منع کیا گیا ہے حد سے اسراف کرنے کے لیے. کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. اللہ said, وَقُولُوا کھاؤ، وشربو پیو، ولا تسرفو اور اسراف مت کرو. اینڈ ایٹ اینڈ ڈرنک بٹ ویسٹ ناٹ بائی ایکسٹراویگنس. کھاؤ پیو، اللہ نے کھانے پینے کے لیے منع نہیں کیا، لیکن اسراف مت کرو نا، حد سے زیادہ مطلب جو ہے وہ اس طرح سے ویسٹ مت کرو. البخاری said that ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ انہوں نے کہا ایٹ واٹ یو وش اینڈ ویئر واٹ یو وش. تو ایٹ واٹ یو وش یعنی تم کھاؤ جو تم کو کھانا ہے، مطلب حلال میں سے، حرام نہیں. اینڈ ویئر واٹ یو وش، تم پہنو جو تمہیں پہننا ہے، ایز لانگ ایز یو اوائڈ ٹو تھنگس. تو دو چیز جو ہے اس سے بچو اور وہ چیز کو اوائڈ کرو. تو وہ دو چیز کیا ہے؟ ایکسٹراویگنس اینڈ ایروگنس. دونوں یعنی حد سے اسراف اور گھمنڈ اور غرور، یہ دو چیز سے بچو. Ibn Jarir said that Muhammad bin Abdul Allah narrated to us that Muhammad bin Thawr
narrated to us from Ma'mar, from Ibn Tawus, from his father, who said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said. یہ پوری چین جیسے لوگ بتاتے کہ کس نے اس کو کہاں سے بولتے ہوئے پھر ابن عباس تک آ کے ختم ہوتی ہے. Allah has allowed eating and drinking as long as it does not contain extravagance or arrogance. اللہ نے اجازت دی ہے کھاؤ پیو، لیکن اس میں حد سے اسراف مت کرنا، ویسٹ مت کرنا، اور گھمنڈ اور غرور نہ ہو اس میں، کہ اپنے کو گھمنڈ اور غرور نہیں کرنے کا، تیس مار خان نہیں بننے کا اندر. دس چین از صحیح، تو وہ پوری چین جو تھی وہ بالکل صحیح ہے، یعنی کہ اس کے راوی امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that al-Miqdam bin Ma'di Karib al-Kindi said that he heard the messenger of Allah saying, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ما ملأ ابنو آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ فإن كان فاعلا لا محالۃ فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسہ. The son of Adam will not fill a pot worse for himself than his stomach. بنی آدم کی اولاد کسی بھی برتن کو بھی اتنا برا نہیں بھرتا، اتنا بدترین جیسا کہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. It is enough for the son of Adam to eat a few bites that strengthens his spine. یعنی آدم کی اولاد کو یا بیٹے کو، بنی آدم کو کافی ہے کہ چند نوالے وہ کھا لے جو کہ وہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کافی ہے. If he likes to have more, اگر اس کو چاہیے زیادہ, then let him fill a third with food. تو اگر اس کو زیادہ کھانا ہے تو پھر 1/3 اپنے پیٹ کی 1/3 جو ہے اتنا فوڈ کھائے، کھانا کھائے 1/3. A third with drink, اور اس کا دوسرا 1/3 جو ہے وہ پانی سے بھرے، اور تیسرا جو تہائی ہے 1/3 and leave a third for his breathing. ہوا کے لیے چھوڑ دے وہ، تاکہ وہ اس کی سانس کے لیے. An-Nasai and At-Tirmidhi collected this hadith. At-Tirmidhi said Hasan, اور حسن صحیح according to another manuscript. یعنی یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. عطا al-Khurasani said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma commented on the ayah, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, and eat and drink but waste not by extravagance. کھاؤ پیو لیکن اس کو حد سے اسراف مت کرو، اس کو مطلب ویسٹ مت کرو، نقصان مت کرو اس کا. Certainly he یعنی اللہ، certainly Allah likes not the wasteful. اللہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا جو ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں. with food and drink، کھانے اور پینے کے ساتھ. انہو لا یحب المسرفین، یقیناً وہ، انہو یقیناً وہ یعنی کہ اللہ لائکس ناٹ دا ویسٹفل، اس کو ویسٹ کرنے والے لوگ بالکل قطعی پسند نہیں. ابن جریر کامنٹڈ آن اللہ اسٹیٹمنٹ کہ اللہ کی اس بات کے اوپر ابن جریر نے جو کامنٹ کی ہے وہ یہ ہے، Allah the Exalted says that he does not like those who trespass the limits on an allowed matter or a prohibited matter. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بالکل ہی یہ بات پسند نہیں کہ تم اس سے حد سے آگے بڑھ جاؤ اس بات میں بھی کہ جس چیز کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے. یعنی اگر اجازت بھی دی ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم اس میں بھی اسراف کرو. اور جو منع کردہ چیزیں ہیں
تو اس میں بھی کہیں تم لمٹ کراس کر کے آگے نہ بڑھ جاؤ جو منع کی ہوئی. Those who go to the extreme over what he has allowed, تو جو چیز کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کے اندر انسان حد سے آگے بڑھ جائے. اور allow what he has prohibited, تو اللہ نے جس چیز کی منائی کی ہے اس کو لوگ اپنے لیے الاؤ کر دے یعنی اجازت دے دے. اللہ کی منع کردہ ہے لیکن. اور prohibit what he has allowed, اور وہ چیز جو اللہ نے اجازت دی جس کی اس کو منع کر دو, پروہیبٹ کر دو, نہیں یہ نہیں کرنے کا. اللہ نے اجازت دی ہے but he likes that what he has allowed be considered as such without extravagance. تو اللہ کو پسند جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے جس چیز کی بھی اجازت دیا ہے اس کو یہ جو ویسٹ کرنا اسراف کرنا ہے ویسے نہیں استعمال کرنا ہے. اس کو اس طرح سے نہیں کرنا ہے کہ اس کو ویسٹ کرو, اس کو مطلب بہت زیادہ سے زیادہ خرابی کرو, اس میں مطلب نقصان کرو, یہ سب نہیں کرنا ہے. اینڈ واٹ ہی ہیز پروہیبٹڈ بی کنسیڈرڈ ایز سچ, اور جس چیز کی اللہ نے منع کیا ہے اس کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ جیسا اللہ نے منع کیا ہے تو اس سے رک جاؤ. ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے اندر تم چلے جاؤ اور وہ چیز کرنے لگ جاؤ. دس از دا جسٹس, اور یہی ہے وہ عدل اور انصاف that he has commanded. تو اللہ نے جب کہا نا کہ ہم نے جو آیت میں پڑھے کہ اللہ نے کمانڈ کیا جسٹس, تو وہ یہ ہے وہ جسٹس کہ اللہ نے اس چیز کے لیے کہا کہ عدل اور انصاف جو ہے, جو اللہ نے جس کا حکم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے لیے منع کی اس کے لیے رک جاؤ, اور جس چیز کے لیے کہا اجازت دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس میں بہت آگے نکل جاؤ, بہت ہی مطلب بہت ہی اسراف کرو, ویسٹ کرو. یہ سب چیز کے لیے کہا گیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب